السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عکرمہ بن ابی عشام رضی اللہ عنہ۔ بنو مخزوم قبیلے کا سردار، حسب و نسب کے اعتبار سے عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جانے والا آتش جوان جرنیل، مال و دولت کے اعتبار سے قابل رشک زندگی بسر کرنے والا، قسمت کا دھنی، تیر و تفنگ کا ماہر، تیز رفتار اتنا کہ منہ زور گھوڑا بھی اس کی گرد پاک نہ پہنچ سکے۔ سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر کا ہم جولی، لیکن یہ اس سے بہت پہلے اسلام کی نورانی کرنوں کو اپنے سینوں میں جذب کرنے کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا باپ بنا رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا باپ کون تھا؟ قریشی سردار عمرو بن عشام، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مثالی عناد، حسد اور بغض رکھنے کی وجہ سے ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، جس نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں جس کا کوئی ثانی نہ تھا، عاجزی و انکساری، اخلاص و بردباری کے پیکر نو مسلم افراد کو المناک سزائیں دینے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرنے میں بڑا مشتاق، کبر و نحوت، ظلم و تعدی اور مکر و فریب میں شیطان رجیم سے بھی بازی لے جانے والا تھا۔ اس نے چن چن کر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن کسی ایک کو بھی رائے حق سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو۔ وہ دیکھو بلال کو ننگے بدن تپش سے جلسہ دینے والی ریت پر بے دریغ گھسیٹا جا رہا ہے، ادھر خباب بن ارت کو پاک کی دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، پھر عظیم و مرتبط خاتون سمیہ کو عقیدہ توحید سے مخلصانہ وابستگی کی بنا پر ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام مظالم کے پیچھے ابو جہل کی شیطانیت کار فرما تھی۔ سرور دو عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ وفا شعار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حبشہ کا رخ کیا، لیکن ابو جہل نے اپنے نمائندے حبشہ کے حکمراں نجاشی کے پاس بھیجے تاکہ اسے مسلمانوں کے خلاف کیا جا سکے، اور جب ان قدسی نفوس ہستیوں نے مدینے کی راہ لی اور اسے جائے امن بنانے کے لیے کوشاں تھے، لیکن ابو جہل مسلح لشکر کی قیادت کرتا ہوا مدینے کی طرف بڑھا تاکہ مٹھی بھر مسلمانوں کو سوئے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ قریش ستم کی آندھی مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو آپ بھی اپنے جانثاروں کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے مقام بدر تک پہنچے، اور یہاں کفر و اسلام کا وہ معرکہ بپا ہوا جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہا، میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں لوٹوں گا جب تک مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دوں۔ 3 دن تک قریش مکہ کے کیمپ میں اونٹ ذبح ہوتے رہے، شراب کے جام چلتے رہے، رقص و سرور کے محفل گرم رہی۔ انہیں اپنی طاقت کا گمانڈ تھا، اور ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے جانثاروں کے ہمراہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، التجائیں کر رہے تھے کہ آج مٹھی بھر مسلمان میدان میں کام آگے تو دنیا میں پروردگار عالم کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ سجدوں کی زینت سے زمین کی سطح محروم ہو جائے گی۔ میدان بدر میں دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، گھمسان کا رنگ پڑا، مجاہدین جذبہ جہاد سے سرشار میدان میں مسلسل آگے بڑھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک حیرت انگیز منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ معاذ اور معوذ دونوں نوعمر مجاہد تیزی سے میری طرف بڑھے۔ سرگوشی کے انداز میں پوچھا، چچا جان ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، تمہیں اس سے کیا کام؟ وہ تو اپنے لشکر کا سردار ہے اور بڑا ہی ظالم، جابر اور سرکش دشمن ہے۔ دونوں نوجوان بڑی معصومیت سے کہنے لگے، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے قسم کھائی ہے آج میدان میں یا اسے واصل جہنم کر کے دم لیں گے، یا خود جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج خالی ہاتھ میدان سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ اتنے میں ابو جہل نمودار ہوا تو میں نے اشارہ کیا، یہ رہا تمہارا ہدف۔ وہ میری بات سنتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ حملہ ایسا ناگہانی تھا کہ ابو جہل سنبھل نہ پایا، ایک ہی وار سے گردن لڑک گئی۔ عکرمہ نے اپنے باپ کی چیخ سنی، لات و عزیٰ اس کے کچھ کام نہ آ سکے۔ عکرمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نوخیز مجاہد اس کے تجربہ کار باپ پر غالب آ چکے ہیں۔ وہ بری طرح قتل ہو کر گرا، نیزے اس کا خون پی رہے ہیں، لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے وہ خود بھی کچھ نہ کر سکا۔ عکرمہ نے اپنے باپ کی حالت زار دیکھتے ہوئے جوش انتقام سے سرشار ہو کر پیچھے سے معاذ پر تلوار کا زوردار وار کیا، جس سے اس کا بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ حضرت معاذ کو بازو کے کٹنے سے زحمت ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کو پاؤں تلے دبا کر زور لگایا تو بازو کندھے سے الگ ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ نو عمری اور یہ جرأت!
قربان جاؤں ان معصوم جذبوں پر۔ اکرمہ اپنی بدقسمت باپ کی لاش کو وہیں چھوڑتا ہوا بھاگ کر نکل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریش مکہ کی طاقت و جبروت میدان بدر کی خاک میں مل گئی۔ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ سردار قریش کی لاش کو بھی کنویں میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس طرح پہلے مارکہ حق و باطل میں حق غالب آیا، باطل کو منہ کی کھانا پڑی، حق سرفراز اور باطل سرنگوں ہوا، اسلام سربلند ہوا اور کفر کو ذلیل ہونا پڑا۔ ابو جہل کی اکڑی ہوئی لمبی گردن دو ننھے مجاہدوں کے ہاتھوں اس طرح کٹ کر گئی جیسے کسی نے گاجر یا مولی کاٹ پھینکی۔ اس دن سے اکرمہ کے جوش و انتقام میں سا چند اضافہ ہو گیا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف عداوت اپنے باپ کی مرتبہ و مقام کی وجہ سے تھی، اور اب باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ اس وقت سے اکرمہ اور اس کے وہ ساتھی جن کے باپ یا بھائی مارکہ بدر میں قتل ہو چکے تھے، مشرکین مکہ کے سینوں میں آگ جلانے لگے اور مقتولین کے ورثاء کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شعلہ بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ مارکہ احد بپا ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب چل نکلے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کی وارث اور ان کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے تیار کریں، تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شاہ سوار جم کر لڑیں اور میدان سے رائے فرار اختیار نہ کر سکیں۔ قریش نے شاہ سواروں کی دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کر دیا۔ غزوہ احد میں ان دونوں شاہ سواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا، جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل کی نفسیات سے پوری طرح واقف تھے۔ ہمہ وقت چوکس رہے تھے کہ کہیں اچانک کینہ پرور عرب قبائل متحدہ بعض بنا کر حملہ نہ کر دیں۔ قریشی مکہ بدر کے مقتولین کی وجہ سے غضبناک، یہودیوں کے دو مشہور قبیلے بنو قینقاع اور بنو نضیر مدینہ سے نکال دیے جانے کی وجہ سے آتش غضب میں مبتلا بنو غطفان اور بنو حصیل حسد و بغض کی بنا پر مسلمانوں کی جان کے دشمن غرضے کہ ہر قبیلہ رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ انہیں یہ غم بھی ستائے جا رہا تھا کہ ایک شخص مکہ سے خالی ہاتھ نکلا، لیکن 5 سال کے قلیل عرصہ میں اس نے مدینہ طیبہ میں استقامت حاصل کر اب وہ اپنے جانصاروں کے ساتھ ہر قوت سے ٹکرانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابو سفیان نے متحدہ محاذ ترتیب دے کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ سرور دو عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر ایک خندق تیار کروا لی تاکہ دشمن کی پیش قدمی کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور وہ آسانی سے مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ کئی روز تک مدینہ طیبہ کا محاصرہ رہا۔ شاعر ملت حضرت حسان بن ثابت کی حویلی میں عورتوں کو یکجا کر دیا گیا تھا تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان خواتین میں سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب بھی تھی۔ انہوں نے ایک یہودی کو حویلی کے ارد گرد گھومتا ہوا دیکھا تو تاک کر ایسا نشانہ باندھا کہ آنے واحد میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر اس کی گردن کاٹ کر حویلی کی دیوار کے اوپر سے پھینکی، جس سے دشمن کے دلوں میں رعب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ خندق کا ایک کنارہ قدر کم چوڑا تھا۔ عمرو بن عبدود، زرار بن خطاب اور اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ نے اس تنگ راستے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آنے واحد میں خندق کو عبور کر گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عمر بن خطاب نے ان کا راستہ روک لیا۔ قریش کے نامی گامی پہلوان عمرو بن عبدود کے مقابلے میں حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہم ٹھونک کر آئے اور اپنی ذوالفقار سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اکرمہ اور زرار نے جب اپنے پیشروں کا یہ حشر دیکھا تو دوڑ کر اپنی جان بچانے میں ہی عافیت سمجھی۔ فتح مکہ کے دن قریش اس قدر مرعوب ہو چکے تھے کہ کسی نے لشکر اسلام کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج لشکر اسلام کی مزاحمت نہ کی جائے، ان کا راستہ نہ روکا جائے، یہ بغیر کسی رکاوٹ کے مکہ میں داخل ہو۔ اس فیصلہ کا مشرکین مکہ کو یہ فائدہ ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ صرف مقابلہ اسی سے کیا جائے جو ہم ٹھونک کر سامنے آئے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے چند قریشی نوجوانوں کو ساتھ ملایا اور لشکر اسلام کے اس جتھے کے مقابلے کے لیے نکلا جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، لیکن یہ قریشی نوجوان بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ان سرپٹ بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس روز اکرمہ کو بہت ندامت محسوس ہوئی۔ فتح مکہ ہو جانے کے بعد اب اس کا یہ ہار نامحال تھا
اگرچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ان میں چند اشخاص ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر بیت اللہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد کی فہرست میں عکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی، اس لیے وہ خوفزدہ ہو کر چپکے سے کھسک گیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر پکڑا گیا تو زندہ نہیں چھوڑا جاؤں گا۔ مکہ میں اسے کوئی جائے پناہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے جدہ اور وہاں سے یمن جانے کا ارادہ کرتے ہوئے مکہ کو خیر آباد کہا۔ یہ وہی مکہ ہے جس میں چند دن پہلے اس کا طوطی بولتا تھا، جہاں اس کا اور اس کے باپ ابو جہل کا ذکر چلتا تھا، جہاں ہر باشندہ ان کا پانی بھرتا تھا۔ کسی کو بھی ان کے حکم سے انحراف کی جرأت نہ تھی۔ اب مکہ کی سرزمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی۔ یہاں کے باشندے اجنبی ہو گئے۔ کوچو بازار نے آشنائی سے انکار کر دیا۔ اس نے یہاں سے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی اور آنکھ بچا کر بھاگ نکلا اور یمن گرا لی۔ مکہ پرامن طریقے سے فتح ہو چکا تھا۔ معافی کا عام اعلان کر دیا گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہندہ بنت عتبہ اور ان کے ہمراہ دیگر چند خواتین نے سوچا کہ اب دربار رسالت میں معافی کی خواستگار ہوں اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ جب یہ خاتون سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اس وقت آپ کے پاس آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اور ازواج مطہرات میں سے دو رفیقہ حیات موجود تھی۔ ہندہ نے پردے کی اونٹ سے بلیغانہ انداز میں بات کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ بندے کو غلبہ عطا کیا۔ آپ اس کامیابی پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور صدق دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہنے لگی، میں ہندہ بنت عتبہ ہوں۔ سرور دو عالم محسن اعظم شافع محشر خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش آمدید۔ آپ کی جانب سے خیر سگالی کے کلمات سن کر دلی مسرت ہوئی۔ اسلام کے متعلق آپ کے دل میں نرم گوشی کا پیدا ہونا خوش آئندہ بات ہے۔ اس خاتون نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مبارک لمحات سے پہلے میری دلی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے اور اسلام کے خلاف میرے دل میں شدید ترین نفرت کے جذبات پائے جاتے تھے، لیکن اب یکا یک نفرت کی جگہ محبت نے لے لی ہے۔ اب آپ کا مشن اور آپ کی ذات مجھے دنیا کی ہر چیز سے اچھی محسوس ہوتی ہے۔ سرور عالم محسن اعظم خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کے ان پاکیزہ جذبات، خیالات و احساسات میں برکت عطا فرمائے۔ بعد ازاں اس نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد عکرمہ کی بیوی ام حکیم آگے بڑھی، سلام عرض کیا اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عکرمہ اس ڈر سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ کی جانثار اسے تیغ نہ کر دے۔ عذرائے کرم اسے پناہ دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ آپ تو خلق عظیم کے علم بردار ہیں، وہ کام کا آدمی ہے۔ میں اسے رائے راست میں لانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میں اس کی عادات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حکیم کے درد بھرے جذبات کو دیکھتے ہوئے عکرمہ کے متعلق ارشاد فرمایا، آج سے وہ پناہ میں ہے، آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دربار رسالت سے ضمانت کا پروانہ حاصل کرنے کے بعد وہ عکرمہ کی تلاش میں چل نکلی۔ اپنے رومی غلام کو ہمراہ لے لیا۔ راستے میں غلام کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا۔ وہ اس پر ڈولے ڈالنے لگا۔ چونکہ یہ خاتون بلا کی ذہین اور زیرک تھی، یہ اسے امید دلانے کے انداز میں ٹالتی رہی، یہاں تک کہ ایک عرب قبیلہ کی بستی میں پہنچ گئی۔ اس نے قبیلے کے سردار کو اپنا تعارف کراتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے غضبناک ہو کر اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ ناگہانی صورت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد وہ اکیلی سفر کرتی ہوئی تہامہ کے ساحل سمندر پر عکرمہ سے جا ملی اور کہا، عکرمہ یقین مانے میں خلق عظیم کے علم بردار، اس نے اخلاق کے پیغمبر اور محبت و الفت کا پرچار کرنے والے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی ہوں، اور انہوں نے کمال شفقت، محبت اور الفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو پناہ دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے۔ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ جب ام حکیم ساحل پر پہنچی، عکرمہ یمن جانے کے لیے کشتی میں بیٹھنے کے لیے تیاری کر رہا۔ ام حکیم نے کہا، اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، آپ کے مقدر اچھے ہیں، میرے ساتھ واپس چلیں۔ عکرمہ نے کہا، کیا تم نے خود ان سے بات کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں،
میں نے خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، میں آپ کی خیر خواہ ہوں، آپ کا مستقبل بہتر بنانا چاہتی ہوں، آپ سے مجھے دلی ہمدردی ہے، اس لیے جان جوکھوں میں ڈال کر گرتی پڑتی خطرات و خدشات سے نبض آزما ہوتی آپ کا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں۔ ام حکیم نے اس انداز سے یقین دلایا کہ وہ اس کے ہمراہ واپس لوٹنے کے لیے تیار ہوں۔ راستے میں چلتے چلتے ام حکیم نے اکرمہ کو اپنے رومی غلام کی حرکت کے متعلق بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کس طرح اسے چکمہ دیتے ہوئے گرفتار کرا دیا۔ وہ یہ بات سن کر سر پٹا اٹھا اور کہا مکہ جانے سے پہلے وہاں جانا ہے جہاں اس نانجار کو باندھا گیا ہے۔ وہاں پہنچ کر اکرمہ نے اس بزاد کو دیکھتے ہی موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے پورے جوش و جذبے سے کہا، ارے نمک حرام، مجھے غیر حاضر پا کر تیری یہ جرت کہ میرے حرم پر ڈاکہ زنی کی جسارت کرے۔ ارے بدبخت، تو اس دھرتی پر بوجھ ہے، تو ایک غلاست کا ڈھیر ہے، تیرا زمین کے اوپر چلنا اتنا ہی اچھا نہیں جتنا زمین کے اندر دفن ہونا تیرے لیے بہتر ہے۔ جا جہنم میں ہمیشہ اپنے زخم چاٹتے رہنا۔ اسے قتل کرنے کے بعد سوئے مکہ روانہ ہوئے۔ راستے میں اکرمہ نے اپنی بیوی ام حکیم سے خلوت کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا، ایسا تو اب نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو کر پاکیزگی اختیار کر چکی اور تم ابھی شرک کی نجاست میں ملوث ہو، تم اب اس نیت سے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اس جواب کی اسے قطعاً توقع نہ تھی۔ وہ کہنے لگا، اس طرح میرے اور تمہارے درمیان بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ جب اکرمہ اور ام حکیم مکہ کے قریب پہنچے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھتے ہوئے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا، ان قریب اکرمہ تمہارے سامنے پردیسی مومن بن کر آئے گا، اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ میت کو کوسنے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور میت کو دی گئی گالی اس تک نہیں پہنچتی۔ تھوڑی دیر بعد اکرمہ اور ام حکیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے۔ جب محسن اعظم شافی میشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا۔ آپ بیٹھ گئے، لیکن اکرمہ سر جھکائے باادب انداز میں خدمت اقدس میں کھڑا رہا۔ لرزتے ہوئے گھونٹے سے عرض کی، یا رسول اللہ، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کرتے ہوئے امن کی ضمانت عطا کر دی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، بالکل یہ سچ کہتی ہے، تجھے ہماری طرف سے امن کی ضمانت دی گئی ہے، ہمارا کوئی بھی ساتھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تم بے فکر ہو کر زندگی بسر کرو، یہ تمہارے لیے جائے امن ہے، یہاں سکون، راحت، انبساط و اطمینان سے رہو۔ اکرمہ نے یہ محبت بھرے الفاظ سن کر سکھ کا سانس لیا اور بڑی ہی لجاجت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری دعوت کا محور یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ہماری دعوت کے مرکزی نقاط ہیں۔ اکرمہ نے کہا، بلا شبہ یہ سب حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، اللہ کی قسم آپ یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی سچائی کے عالم بردار تھے، امانت و دیانت کے پرچار میں مصروف تھے۔ یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھتے ہوئے کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو، میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ آج سے مسلمان مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ نے خلوص دل سے اقرار کیا۔ یہ منظر دیکھ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کہا، اکرمہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں آج ہر وہ چیز دینے کے لیے تیار ہوں جو میں نے کسی بھی صحابی کو دی ہے۔ حضرت اکرمہ نے اشکبار آنکھوں سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سابقہ زندگی میں روا رکھی، اور ہر اس مقابلے کی معافی دے دیں جو زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ کے خلاف کرتا رہا۔ میں بہت نادم، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، دل گرفتہ ہوں، پشیمان ہوں اور ندامت کے اتھاہ سمندر میں ہوتے لگا رہا ہوں۔ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں
وہ اس سے درگزر کرے وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے جاتے تھے اور ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہے تھے۔ آپ کی یہ حالت زار دیکھ کر محسن اعظم سرور عالم خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کے حق میں دعائیہ کلمات کہے، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے میرے ساتھ روا رکھی، اور اس راستے کی ہر وہ لغزش معاف کر دے جس میں یہ تیرے پسندیدہ نظام اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے کوشاں رہا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ یہ دعا سن کر حضرت اکرم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور وہ پورے شوق سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم لوگوں کو سیدھے راستے سے روکنے کے لیے آج سے پہلے جو کچھ خرچ کیا کرتا تھا اس سے دگنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں۔ آج سے پہلے میں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی خاطر لڑائیاں لڑیں، اور اب میں اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے پورے جوش و جذبے سے لڑائی لڑوں گا۔ حضرت اکرمہ کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، تاریک دل میں نوری اسلام کی روح پہلی کرنوں نے چمک پیدا کر دی، سخت دل میں گداز پیدا ہو گیا، خوبصورت غزالی آنکھیں گدازی دل کا ترجمان بن کر آنسوؤں کے موتی دامن پر بکھیرتی رہی۔ ایک وہ دن تھا کہ اسلام کے خلاف نفرت اور کدورت پورے شباب پر تھی، اور ایک یہ دن ہے کہ اسلام محبوب ترین نظام زندگی دکھائی دیتا ہے۔ ایک وہ دور تھا سرور عالم شافی محشم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب پہنچانا زندگی کا محبوب ترین مشغلہ تھا، اور ایک یہ دور ہے کہ ان کے اشاروں پر مر مٹنا حیات مستعار کی متاع عزیز بن چکا ہے۔ حضرت اکرمہ نے اسلام قبول کرتے وقت دربار رسالت میں جو عہد و پیمان کیا تھا کہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا، وہ پورا کر دکھلایا۔ اسلام کا دامن گیر ہونے کے بعد حضرت اکرمہ ہر محاذ میں پیش رہے تاکہ ایام ماضی کی کچھ تلافی ہو سکے۔ غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ میدان جنگ کی طرف اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس معرکہ میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا، گھوڑوں کی پیش قدمی رک گئی، تو حضرت اکرمہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا، اکرمہ اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں شہادت پا جانا مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گا۔ تو انہوں نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر فرمایا، خالد آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے مجھ سے پہلے ایمان لا کر اپنے دراجات کو بلند کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اور میرا باپ سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے مخالف رہے اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ آج مجھے میری حالت پر چھوڑ دیجیے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ پھر پورے جوش و ولولے سے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں کے خلاف برسر پیکار رہا ہوں اور آج رومیوں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤں؟ یہ ناممکن ہے، بالکل انہونی بات ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو ان کی جانثاری ولولہ انگیزی سے متاثر ہو کر ان کے چاچا حارث بن ہشام کے علاوہ 400 فرزندان اسلام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے اوٹ میں دشمن پر زوردار حملہ کیا اور اس کے چھکے چھڑا دیے اور ثابت کر دیا کہ بہادر یوں لڑا کرتے ہیں۔ جب معرکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی اور سرزمین یرموک میں چند مجاہد زخموں سے چور لیٹے ہوئے تھے، جن میں حارث بن ہشام، عیاش بن ابی ربی اور اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا، ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ نے پانی کی طرف دیکھا۔ حارث نے کہا، پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش بن ابی ربی نے پانی کی طرف حسد بھری نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت اکرمہ باپ کے کہ میرے اس بھائی کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت اور طلب ہے، فرمایا مجھے نہیں، انہیں پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش کے پاس لایا گیا تو ان کی روح خف سے عنصری سے پرواز کر چکی تھی، اور جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا وہ بھی کمال صبر اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اللہ ان سب پر راضی ہو گیا اور انہیں حوض کوثر سے یقیناً دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار پانی ملے گا، جس کے پینے سے میدان محشر میں پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ یہ جنت الفردوس کے سدا بہار باغات میں ہمیشہ خوش و خرم رہے گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔